ناظرین، آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل اسلامک اوتھینٹک ٹاک میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ایم پر یہ الزام لگاتار لگتا چلا آ رہا ہے کہ ایم بی جے پی کی بی ٹیم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کیا صحیح میں ایم بی جے پی کی بی ٹیم ہے۔ ناظرین، ہندوستان کی سب سے پرانی سیاسی پارٹی کانگریس ہے، جس نے سب سے لمبے عرصے تک ملک پر حکومت کی ہے، اور اب ملک بی جے پی کے قبضے میں ہے، جس کی مسلم دشمنی جگ ظاہر ہے۔ مگر مسلمانوں کی پستی اور ذب و حالی و پسماندگی کی اصل ذمہ دار کانگریس پارٹی ہے، جس کو مسلمان ہمیشہ ووٹ دیتے رہے اور استحصال کا شکار بھی ہوتے رہے۔ اسی کے دور حکومت میں بے شمار فسادات ہوئے اور مسلمانوں سے جیلوں کو بھرا گیا، یہاں تک کہ بابری مسجد کی شہادت کا دھبہ بھی اس کے دامن پر ہے۔ بچی کھچی کسر بی جے پی نے پوری کر دی اور منصوبہ بند طریقے سے کرتی جا رہی ہے۔ ایک بڑے سیکولر لیڈر جناب لالو پرساد یادو ہیں، جنہوں نے مسلم یادو اتحاد کا نعرہ تو دیا اور بہار پر 15 برس حکومت کی۔ سارے ایم ایل اے یادو ہوئے، مسلمان تو 10-12 سے آگے نہ بڑھ سکے۔ یہی حال بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کا ہے، جن کو ہمیشہ مسلمانوں کا ووٹ ملا۔ ادھر یو پی کے ملائم سنگھ یادو اور مایاوتی کو لے لیجئے، دونوں اپنی ذات والے اور مسلمانوں کے سہارے ہی یو پی کے وزیر اعلیٰ بنے، اور دلت قوم ترقی کر کے پارلیمنٹ تک تو پہنچی، مگر مسلم قوم وہیں کی وہیں رہ گئی۔ ناظرین، آج اگر سروے کیا جائے تو ایم پی ایم ایل اے، فوج، پولیس، ریلوے اور تمام سرکاری محکمہ جات میں مسلمانوں کی تعداد 2% بھی نہیں ہے۔ افسوس، جبکہ ملک میں مسلمانوں کی حصہ داری 25% سے زائد ہے۔ خلاصہ یہ ہے، تمام سیاسی پارٹیوں نے ہمارا ووٹ لیا، پھر ہمیں ہی بے سہارا چھوڑ دیا۔ ہمیں حکومت میں ساجھیداری کبھی نہیں دی، نہ کسی مسلم کو بڑے لیڈر کے طور پر ابھرنے کا موقع دیا، بلکہ چند مسلم چہروں کو قوم کا نمائندہ ظاہر کر کے اپنی پارٹی کے نفع کے لیے استعمال کرتی رہی۔ کسی دانشور نے اس کی مثال اس طرح سے دی، جیسے بریانی بنانے کے لیے لونگ، الائچی، دار چینی ضروری ہے، اس کے بغیر بریانی تیار نہیں ہو سکتی، مگر بریانی تیار ہونے کے بعد کھاتے وقت سب سے پہلے ان گرم مسالوں کو نکال کر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے۔ الیکشن تک ان کی بڑی قدر و قیمت رہتی ہے، پھر جب الیکشن میں جیت ہو جاتی ہے تو انہیں پسے پشت ڈال دیا جاتا ہے، اور 5 سال تک ان کا کوئی پرسان حال نہیں رہتا۔ ایسے میں ضروری ہے کہ مسلمانوں کی بھی کوئی سیاسی پارٹی ہو، یا ایسی پارٹی جس میں ملک کی تمام قوموں کی نمائندگی ہو، مگر اس کے بڑے ذمہ داران اور عہدیداران مسلمان ہوں۔ اس سلسلے میں نمائندہ جماعت کے طور پر مولانا بدرالدین اجمل کی پارٹی ہے، جو آسام میں کامیاب سیاست کر رہی ہے۔ اس وقت ملک میں جناب اویسی صاحب کی مجلس کی دھوم ہے۔ ان کی پارٹی کو بی جے پی کا ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ غیر تو غیر، خود مسلمان بھی اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کو ایجنٹ کہنے والے وہی لوگ اور وہی پارٹیاں ہیں جو مسلم ووٹ کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ ان کی جیت مسلمانوں کی ہی ووٹوں سے ہوتی تھی، اس لیے اویسی کے میدان میں آنے سے ان کا ووٹ بینک ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو ان کی ہار بھی یقینی ہے۔ اسی لیے وہ مجلس کو بدنام کر کے مسلمانوں کا ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، ذرا عقل سے کام لیجئے۔ ہمیں تسلیم ہے کہ اویسی صاحب کے میدان میں آنے سے نام نہاد سیکولر پارٹی کا نقصان ہو جاتا ہے، اور بی جے پی کا فائدہ تو اس کے ذمہ دار سیکولر پارٹیاں خود ہیں۔ وہ اویسی صاحب کو ایک قدر آور لیڈر مان کر ان کو اپنے ساتھ شامل کر کے کچھ سیٹوں پر اتفاق کیوں نہیں کرتی؟ جہاں 8%، 10%، 4% والی ذاتوں اور قوموں کے لیڈران کو اتحاد میں شامل کیا جاتا ہے، مگر 20% سے زائد مسلمانوں کو شامل نہیں کیا جاتا۔ یہ تو کھلی ہوئی مسلم دشمنی کی دلیل ہے۔ اس کے پیچھے وہی ذہنیت کار فرما ہے کہ مسلمانوں کا ووٹ لیا جائے، مگر اس کے لیڈر کو ابھرنے نہ دیا جائے۔ اس ملک کا مسلمان مالک ہے، اس کا وفادار ہے، یہاں کی مٹی میں مسلمانوں کا خون شامل ہے۔ اس قوم نے ملک کی بہترین خدمت کی ہے اور کر سکتی ہے، تو ضرورت ہے کہ مسلم قیادت و سیادت کو مضبوط کیا جائے۔ مسلمان یک طرفہ طور پر ووٹ دے
دیں تاکہ مسلم لیڈرشپ مضبوط ہو۔ جب ہر قوم اور ہر ذات کی سیاسی پارٹی ہے تو مسلمانوں کی کیوں نہیں؟ یاد رکھیے، موجودہ کوئی بھی سیاسی پارٹی آپ کی نہیں ہے، سب کو آپ کا صرف ووٹ چاہیے۔ کسی نے ڈرا کر، کسی نے دھمکا کر، کسی نے قتل و غارت گیری کر کے، کسی نے بہلا پھسلا کر ہمارا ووٹ حاصل کیا ہے اور کر رہے ہیں، مگر ہمارا مخلص ساتھی اور وفادار دوست کوئی